حضرت عمر کے کوڑے کے واقعات تفصیل سے ہیں کہ انہوں نے کتنی خواتین کو مارا، کتنے اصحاب کو مارا۔ بس اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ پر کوڑا برسایا، جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کوڑے سے مارا، تو نہ کہا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کوڑا مارتے تھے لوگوں کو۔ اور اسی جانب توجہ دلائی شبلی نعمانی صاحب نے الفاروق میں صفحہ نمبر 72 میں، کہ جب انہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دینے کے بعد یہ ڈسکس کیا، درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں، یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یعنی خود شبلی نعمانی بھی ایک طرح کی توہین کر رہے ہیں خلیفہ دوم کی، اور تنبیہ کر رہے ہیں یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یہ نہیں فرما رہے یہ فعل کچھ بعید نہیں، یہ نہیں فرما رہے یہ عمل کچھ بعید نہیں، یہ نہیں فرما رہے یہ کام کچھ بعید نہیں، یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یہ حرکت آج بھی، اور جس زمانے میں شبلی نعمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس وقت بھی یہ جملہ ایک تقریباً تنبیہ والا اور توہین والا مانا جاتا تھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ تو اس موضوع کو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 مکتبہ رحمانی کی ہے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب نے۔ اور پھر توجہ دلائیں کہ جناب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا 2 ہجری کو، اور حضرت زینب کہ جو ہمارے نزدیک حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی ہیں، اکثر اہل سنت کے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا انتقال ہوا 8 ہجری کو۔ اور اب ضمناً اتنا توجہ دلائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی یعنی حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہوں، اتنے فضائل بیان کرتے ہوں، اور باقی بیٹیوں کو اہمیت نہ دیتے ہوں۔ یہاں پہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ، نہ وہ عادل تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہی ان کی صاحبزادی تھی تنہا، اور اگر کسی اور صاحبزادی کا تصور بھی کر لیا جائے تو پھر ماننا ہوگا کہ وہ مقام اور مرتبے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے برابر نہیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب مسند احمد ابن حنبل کے صفحہ نمبر 78 میں یہ روایت نقل ہوئی، فلما مات زینب ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحقی بسلفنا الصالح الخیر عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال ابكينا، کہ خواتین سے فرمایا کہ گریہ کرو۔ اب آپ کے سامنے اردو کی عبارت کو پڑھ دیتے ہیں صفحہ نمبر 79 میں۔ لیکن جب نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان بن مظعون سے جا ملو۔ اس پر عورتیں رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کوڑوں سے مارنے لگے۔ یہ ترجمہ ہے فجعل یضربہن، یعنی مارنے لگے لگاتار۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عمر رک جاؤ۔ پھر خواتین سے فرمایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے۔ دوسرا حوالہ ہے مسند احمد ابن حنبل کا عربی کا، جس کی تحقیق جناب شعیب ارناؤوط صاحب نے کی ہے، اور یہاں پر بھی عیناً یہ روایت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی ہے۔ تیسرا حوالہ ہے مجمع الزوائد کا، اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 367، اور یہ بھی آپ کے سامنے اس کو بالکل واضح ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور چوتھا حوالہ ہے طبقات کا، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 370، اور یہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ الحقی بصلفنا الخیر عثمان بن مظعون قال يزيد بن هارون في حديثه فبكت النساء فجعل عمر بن الخطاب يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال ابكينا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ان کا مزاج تھا، اور طویل فہرست ہے کہ انہوں نے کس کس کو مارا اور کہاں کہاں مارا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں خالد ابن ولید کی موت پر جب ان کی خالہ ام المؤمنین جناب میمونہ نے نوحے کی محفل منعقد کی تو وہاں پر بھی ان کی بغیر اجازت وہ گھر میں داخل ہوئے
اور لوگوں کو مارنا شروع کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔